كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان. كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہم مسلمان اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کرتے ہیں؟ صرف ثواب کے لیے یا اس میں کوئی حکمت اور فائدہ بھی ہے؟ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں اور اس آیات کو ہم غور سے پڑھیں جو سورہ ہود میں بیان ہوئی ہے، جہاں اللہ پاک نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، اللہ کی جتنی آیاتیں ہیں کتاب کی، اللہ کی کتاب کی جتنی بھی آیاتیں ہیں وہ سب حکیمانہ دلائل سے مضبوط، ہر آیات میں حکمت ہے اور ہر آیات حکمت پر مبنی ہے اور حکیمانہ دلائل سے بھرپور ہے۔ تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک آیات ہے قرآن کی، تو اس میں کیا حکمت اور اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بتی بجھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑھو، سواری سے اترو تو بسم اللہ پڑھو، وضو کرو تو بسم اللہ پڑھو، ہم نماز پڑھتے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیوں؟ اگر ہم بسم اللہ کے بغیر پانی پیے تو کیا نقصان، اور اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر پانی پیے تو کیا فائدہ؟ اگر ہم جہاز میں بسم اللہ نہ پڑھے سوار ہو جائے تو کیا نقصان، اور اگر ہم بسم اللہ پڑھے تو کیا فائدہ؟ دوسرے الفاظ میں اگر اپنے کاموں کو ہم بسم اللہ سے شروع کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہے، اور اگر ہم سب مل کر بسم اللہ نہ پڑھے اپنے کاموں کے آغاز میں تو ہمیں کیا نقصان؟ جو لوگ بسم اللہ پڑھتے نہیں اپنے کاموں کا آغاز کرتے ان کو کیا نقصان، اور ہم مسلمان جو بسم اللہ پڑھتے اپنے کاموں کا آغاز کرتے صبح سے شام تک ہمیں کیا فائدہ ہے نا؟ بڑا سوال۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس بھائی نے بڑا اہم سوال کیا، اور یہ ایک گہرا سوال ہے، اہمیت کا حامل سوال ہے، اور یہ درست سوال ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کو کہا، قوم کو کہا کہ کشتی میں بیٹھ، تو وہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، نوح نے کہا بیٹھو اس کشتی میں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ اس بات کو بھی آپ سمجھیں، اگر نوح علیہ السلام بسم اللہ پڑھے بغیر کشتی میں سوار ہوتا تو کیا نقصان تھا؟ کیا وہ کشتی غرق ہو جاتا؟ اگر ایسا ہی ہے تو آج جو لوگ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے کیا ان کی کشتیاں غرق ہوتی؟ اور جو لوگ بسم اللہ پڑھ کر کشتیوں میں بیٹھتے ہیں تو کیا ان کی کشتیاں جلدی مقام تک پہنچتے؟ ان کو کوئی ظاہری فائدہ ہوتا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک معمولی سوال نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ خط اس نے لکھا تو وہاں اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور فرمایا لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بجانب سلیمان، بجانب سلیمان۔ اب اس نے بادشاہ نہیں لکھا، صرف سلیمان لکھا، انہ من سلیمان، آگے لکھا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک یہ جو خط ہے یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو رحمان الرحیم۔ اس نے اپنے خط کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا؟ اور اگر نہ لکھتا تو کیا ہوتا؟ آج ہم جتنے خطوط لکھتے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، بار بار لکھتے، نہ لکھے نقصان کیا ہے، لیکن تو اس میں کیا پیغام؟
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھتے تھے وہاں پر بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کے نام سے ان کا ابتدا لکھ کر خطوط کو بیچتے تھے. ایسا کیوں تھا؟ تو میرے خیال میں سوال کا جواب بڑا آسان ہے. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ہم قرآن کی ہر آیات میں غور و فکر کریں، اگر ہم قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، ہم روایتی انداز میں نہ صرف بلکہ اس کو درایتی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، نہ صرف لوگوں کے عقول پر بلکہ اپنا عقل بھی اس میں ہم استعمال کریں، اور پڑھنے کا جو انداز ہے اس انداز کو ہم بدلیں، سمجھنے کا جو انداز ہے اس کو ہم بدلیں، سمجھانے کا جو انداز ہے اس کو ہم بدلیں کہ چیزوں کو کس طرح سمجھا جاتا اور چیزوں کو کس طرح سمجھایا جاتا. اگر ہم نے یہ انداز بدلا اور اس انداز کو علمی ہم نے شکل دی اور اسی انداز میں ہم قرآن کو سمجھنا ہم نے شروع کی، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا سوال کا حل ہم انشاءاللہ ڈھونڈ پائیں گے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں پڑھتے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمت. حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي